الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين بعد الحمد الصلاة قابل القدر حاضرين اور معظم سامعین خواتین و حضرات، آج ہمارا موضوعی بیان گفتگو کا عنوان اللہ رب العالمین کا اصل مقصود اور مطلوب اپنے بندوں کو نفع پہنچانا ہے۔ اس سلسلے کی کڑی سے آج ہمارا موضوع سخن منسلک ہے۔ اللہ کریم صحیح بولنے، صحیح بیان، اسے سننے اور یاد کر کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل جلالہ سورہ یونس آیت نمبر 107 میں ارشاد فرماتا ہے
وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ رب العالمین آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس تکلیف کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ رب العالمین آپ کے لیے کسی خیر کا ارادہ فرمائے تو اس کے فضل کو کوئی رد کرنے والا نہیں ہے۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، وہ اللہ جل جلالہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنا فضل پہنچاتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہی بے حد بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ یونس کی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے بطور خاص 4 باتوں کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ ایک اس بات کا ذکر فرمایا کہ کوئی بھی تکلیف ہو، مصیبت ہو، پریشانی ہو، وہ اللہ رب العالمین ہی دور کر سکتا ہے۔ کوئی پریشانی، کوئی درد، کوئی تکلیف اللہ کے سوا دور نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح ہر خیر کا مالک اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات اقدس ہے، اور وہ جسے اپنا فضل پہنچانا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، وہ جسے چاہے اپنی مرضی سے اپنا فضل عطا فرما دیتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اس آیت کو بطور خاص آج ہم نے سمجھنا ہے کہ وہ بے حد بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا۔ اس آیت مبارکہ میں اس بات کا واضح بیان ہے کہ ہر قسم کا نقصان اور ہر طرح کا نفع اللہ رب العالمین کی قدرت اور اس کی قضاء اور قدر کے تحت واقع ہوتا ہے۔ کوئی بھی نقصان، نفع، قضاء اور قدر اللہ رب العالمین کی قدرت سے باہر نہیں۔ اس میں کفر و ایمان، اطاعت اور معصیت، راحت اور مصیبت، آلام اور لذات، یہ سب چیزیں داخل ہیں۔ اور جس آدمی کے لیے اللہ رب العالمین کسی مصیبت کو مقدر فرما دے تو اللہ رب العالمین کے سوا کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں۔ اور جس آدمی کے لیے اللہ رب العالمین کسی راحت کو مقدر فرما دے، کسی خیر کو مقدر فرما دے، تو اس کو کوئی چھیننے والا نہیں۔ اور آیت کے دوسرے حصہ میں یہ فرمایا کہ وہی خیر عطا فرمانے والا اور فضل فرمانے والا ہے۔ اور اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ رب ذوالجلال کا اصل مقصود اور مطلوب انسان کو خیر پہنچانا ہے۔ رب ذوالجلال کا
اصل مقصود شر پہنچانا نہیں ہے، انسان کو ضرر اور رسوا کرنا اللہ رب العالمین کا منشا اور مقصود نہیں ہے۔ صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث مبارک میں بھی اس بات کی وضاحت ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ جسے عطا فرما دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، اور اللہ کریم جسے کچھ عطا فرما دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ کریم جسے کوئی روک دے، جو چیز روک دے وہ کوئی دے نہیں سکتا، کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ یہ سب معاملات اللہ کے دست قدرت میں ہیں۔ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ، اور کسی کی کوشش اللہ رب العالمین کے مقابلے میں بے فائدہ ہے، کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ اللہ اللہ ہے، اللہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے ہر شان میں یکتا تنہا اور متصرف بذات ہے، اس کا کوئی ثانی، کوئی شریک نہیں۔ ایک حدیث مبارک میں ہے، ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق الخلق، اللہ رب العالمین نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ایک مکتوب لکھ دی، ایک کتاب لکھ دیا ہے، ان رحمتی سبقت غضبی، یہ لکھ دیا کہ بے شک میرا غضب، میرا غصہ میری رحمت کے آگے مغلوب ہے، میری رحمت نے میرے غضب پر سبقت کر لی، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ فَهُوَ مَكْتُوبٌ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، اور یہ کلمہ، یہ مبارک کلام رب ذوالجلال کے ہاں عرش کے اوپر مکتوب ہے، لکھ دیا گیا ہے، لکھا ہوا ہے۔ ان احادیث اور مذکورہ آیت مبارکہ کی روشنی میں ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ خیر اور شر، نفع اور ضرر بالذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی طرف راجع ہے، اور اس بات میں رب ذوالجلال کا کوئی بھی شریک نہیں، اور وہی عبادت کا مستحق ہے، اور استحقاق عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس پر استقامت اور سلامتی عطا فرمائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وقت اللہ رب العالمین سے خیر طلب کرتے رہو، اچھائی اور بھلائی طلب کرتے رہو، یہ بندگی کا تقاضا ہے۔ ہر بندہ اور ہر بندی ہر وقت اللہ رب العالمین سے خیر، بھلائی اور اچھائی طلب کرتے رہے، اور اللہ رب العالمین کی رحمت کی خوشبودار ہواؤں کے پیچھے پڑے رہو۔ صبح و شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، مسجد میں، گھر میں، بازار میں، پہاڑ میں، جہاں پر بھی ہو، اللہ رب العالمین کی رحمت کی ہواؤں کے پیچھے پڑے رہو۔
اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے حصول میں سرگرداں رہو، کوشاں رہو، ہر وقت رب ذوالجلال کی رحمت کی تلاش میں گم رہو، کیونکہ اللہ رب العالمین اپنی رحمت کی خوشبودار ہوائیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہے پہنچاتا ہے۔ اور رب ذوالجلال سے یہ سوال کرو کہ اے رب ذوالجلال ہمارے عیوب کو چھپائے، ہمارے عیبوں کو چھپائے۔ یہ سوال کرو کہ رب ذوالجلال تمہارے عیوب کو چھپائے اور تم کو تمہارے خوف کی چیزوں سے محفوظ رکھے۔ جن چیزوں سے تمہیں خوف ہے اللہ کے سوا، ان سے تمہیں بے خوف رکھے۔ اب اللہ جل جلالہ کی رحمت کی ہوائیں کیا ہے؟ ہر خیر کو طلب کرنا، ہر اچائی کو حاصل کرنا، خواہ مسجد میں آنا، خواہ نماز پڑھنا ہے، صدقہ خیرات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، قرآن کی محبت ہے، دین اسلام کی محبت ہے، قرآن سیکھنا ہے، قرآن پاک سکھانا ہے، مسجد کو آباد کرنا ہے، مسجد کو آباد رکھنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، جن کاموں کا رب ذوالجلال نے حکم دیا انہیں کرنا اور جن سے روکے رکھا ان سے رک جانا، یہ اللہ رب العالمین کی رحمتوں کی ہواؤں کی طرف جانا ہے۔ یہ رب کی رحمتیں ہیں، اس کی طرف ہمیں کوشاں رہنا چاہیے، اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی رحمتوں کی ہواؤں کی طلب، جستجو اور حصول کی توفیق عطا فرمائے۔